मिसेस किसी को दे दीजिएगा भी आ जाए। بسم اللہ اول واخرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ تمام معزز سامعین اور حاضرین، آپ سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حق تعالی جل شانہ نے اس پوری کی پوری کائنات کو تخلیق فرمایا، اور حق تعالی جل شانہ نے جب اپنے عرش کو تخلیق فرمایا تو حق تعالی جل شانہ نے اس عرش کے 360 پائے پیدا فرمائے، اور جب عرش کو تخلیق فرمایا اور اس عرش کے 360 پائے حق تعالی جل شانہ نے پیدا فرمائے تو ہر پائے کے درمیان دوسرے پائے تک جتنا بھی فاصلہ ہے، ان دونوں پائے کے درمیان حق تعالی جل شانہ نے 70 ہزار عالم آباد فرمائے، اور 70 عالم آباد فرمانے کے بعد ان عالمین کے اندر جو ایک عالم ہے، کسی بھی ایک عالم کو اگر اٹھا کر ہم دیکھیں تو اس کے اندر حق تعالی جل شانہ نے 70 ہزار جہان آباد فرمائے۔ اب آپ اپنے دل سے اور علم سے، عقل سے اگر حساب لگا سکتے ہیں تو لگا لیجئے کہ حق تعالی جل شانہ نے عرش کو تخلیق فرمایا اور عرش کے 360 پائے پیدا فرمائے۔ ایک پائے سے دوسرے پائے کے درمیان 70 ہزار عالم آباد ہیں، اور عالم کے اندر جو ایک عالم ہے اس میں 70 ہزار جہان آباد ہیں۔ ہم تمام کے تمام لوگ آج جو موجود ہیں، یہ ہم ان میں سے ایک عالم کے اندر موجود ہیں۔ اب آپ خود ہی سوچئے کہ حق تعالی جل شانہ نے کتنے عالم اور کتنے جہان پیدا فرمائے ہوں گے۔ ہم نے قرآن شریف کی آیت سورہ فاتحہ ہم جانتے ہیں تمام لوگ، جس کے بارے میں حق تعالی جل شانہ جس میں فرماتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، کہ ہم ہی ہیں تمام جہانوں کے رب۔ یہ جملہ حق تعالی جل شانہ کا یہ انہی تمام عالمین اور تمام جہانوں کی جانب حق تعالی جل شانہ نے اشارہ فرمایا، اور حق تعالی جل شانہ نے ہم جیسا کہ ہم تمام امتی مسلمان کلمہ پڑھنے والے جانتے ہیں کہ حق تعالی جل شانہ نے جو کچھ بھی اس کائنات کے اندر اور باہر تخلیق فرمایا وہ سب کچھ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے مبارکہ میں پیدا فرمایا۔ حق تعالی جل شانہ نے فرمایا کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا، لیکن ہم نے اپنی ذات کے، اپنی شان کے، اپنی ذات کے ایک خاص اور مخصوص نور سے ہم نے آپ کے نور کو تخلیق فرمایا۔ حق تعالی جل شانہ نے جب
رب خود ہی فرماتا ہے کہ جب ہم نے اپنی ذات کے آئینے میں اپنے ہی نور کو دیکھا، اور جس نور کو ہم نے دیکھا ہم نے جب اس کو خود ہی پسند فرمایا، اور جب مکمل ہم نے ان کی تعریف کر دی تو انہی نور کا نام ہم نے رکھ دیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم تمام حضرات کلمہ پڑھنے والے ہیں، ایمان والے ہیں اپنے رب کے کرم اور فضل سے، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ جو کچھ حق تعالی جل شانہ نے پیدا فرمایا وہ سب کچھ حق تعالی جل شانہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے مبارکہ میں پیدا فرمایا۔ ہم بھی امتی ہیں، کلمہ پڑھنے والے بھی امتی ہیں، اور دوسرے مذاہب جتنے بھی ہیں، جو کچھ اس کائنات کے اندر اور باہر جو کچھ بھی ہے جو ہمارے علم میں ہے وہ سب کچھ، اور وہ سب کچھ جو حق تعالی جل شانہ جانتا ہے وہ سب کچھ جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں ہی پیدا ہے۔ خود حضرت آدم علیہ السلام، آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے 600 سال تک اپنی خطا کی، اپنے رب سے توبہ کری، معافی مانگی، اپنی گناہ کی، اپنی غلطی کی معافی طلب کرتے رہے 600 سال تک سجدے میں، اور جب 600 سال کے بعد رب کے ان کے دل میں جب یہ خیال پیدا ہوا کہ جب میں نے سب سے پہلے عرش پر نگاہ ڈالی تو میں نے وہاں 2 نام لکھے ہوئے دیکھے، ایک نام تو میں نے حق تعالی جل شانہ کا دیکھا یعنی کہ اللہ، اور دوسرا نام میں نے لکھا ہوا دیکھا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت آدم علیہ السلام نے 600 سال تک توبہ کری، اور ان کی توبہ کا عالم یہ تھا کہ جب آپ اپنی توبہ میں سجدے میں سجود میں اس حد تک رویا کرتے تھے کہ آپ کی آنکھ سے جو آنسو بہتا تھا اس آنسو کے بہنے سے آپ کے گالوں پر گال سڑنا شروع ہو گئے تھے۔ اب ہم تو اندازہ لگا نہیں سکتے کہ ان کی توبہ کا عالم کیا ہوگا، لیکن جب 600 سال کے بعد دوبارہ سجدے سے سر اٹھایا اور حق تعالی جل شانہ سے کہا کہ اے رب تجھ کو تو میں جانتا ہوں کہ یہ تیرا نام تحریر ہے، لیکن ایک نام جو تیری کرسی پر تحریر ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہیں میں نہیں جانتا، لیکن اتنا میں جانتا ہوں کہ یہ کوئی بہت ہی محترم شخصیت ہے، بہت ہی محترم شخص ہے جن کا نام آپ نے اپنے نام کے ساتھ تحریر فرمایا، تو اے رب میں آپ کو ان کے نام کا واسطہ دیتا ہوں، اے اللہ آپ مجھے ان کے نام کے صدقے میں معاف فرما دیجئے۔ حق تعالی جل شانہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف فرما ہوئے، اور آپ نے آ کر عرض کیا حضرت آدم علیہ السلام آپ کے رب نے آپ کو سلام کہا ہے، اور آپ کے رب نے آپ کو سلام کہا ہے، اور کہا ہے کہ اے جبرائیل کہہ دو حضرت آدم علیہ السلام سے کہ اگر یہ 600 سال اور بھی توبہ کرتے رہتے اور ہمیں ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کا واسطہ نہ دیتے تو ہم ان کی توبہ کو قبول فرمانے والے نہیں تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول حق تعالی جل شانہ نے فرمایا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں، ان کے نام مبارکہ کے واسطے میں، اور اس سے بڑی بات تو خود یہ ہے کہ حق تعالی جل شانہ خود ہی مخاطب ہو کر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کر رب فرما رہا ہے، اللہ فرماتا ہے اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج آپ ہی کی وجہ سے میں عرش پر ہوں، آج آپ ہی کی وجہ سے میں اپنے عرش پر بیٹھا ہوں، اس لیے کہ اگر میں آپ کو نہ بناتا تو اس عرش کو بھی تخلیق نہ فرماتا۔ حق تعالی جل شانہ نے جو کچھ بھی اس کائنات کے اندر تخلیق فرمایا، چاہے وہ چرند ہو، پرند ہو، انسان ہو، بشر ہو، ہر وہ چیز جس پر ہماری نگاہ ہے، ہر وہ چیز جس پر اور جس کی نگاہ ہم پر ہے، سب کچھ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں پیدا ہے، انہی کی امت میں ہے۔ جب رب نے اپنے ہی ذات کے آئینے میں اپنے نور کو دیکھا اور نور مبارکہ کو اپنے ہی سامنے کھڑا کیا، تب حق تعالی جل شانہ نے اس وقت پوچھا مانگیے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا مانگتے ہیں آپ اپنے رب سے؟ ہمارے آقا
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں مفہوم کہ اے اللہ وہ امت جو تو میرے صدقے میں پیدا فرمائے گا، وہ امت جو تو میرے صدقے میں پیدا فرمائے گا، وہ امت جو تو نے مجھ کو تحفہ عطا فرمائی، اس کا اختیار مجھ کو تو عطا فرما دے۔ حق تعالی جل شانہ تو پھر ہے محبت کرنے والی ذات، اور معاملہ تو جب رب کا ہو، رب کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہو، تو پھر محبت انتہاؤں سے آگے ہوتی ہے۔ حق تعالی جل شانہ فرماتا ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا خوب مانگا آپ نے اپنے رب سے، آپ کا رب بھی یہی چاہتا تھا، لیجئے ہم آپ کو آپ کی امت کا اختیار عطا فرما دیتے ہیں۔ حق تعالی جل شانہ فرماتا ہے بنایا سب کچھ ہم نے ہے، مالک اس کے آپ ہو گئے۔ یہ کائنات، اس کائنات کے اندر اور باہر جو کچھ بھی ہے اسے ہم میں سے ہر کوئی شخص نہیں دیکھ سکتا۔ ہم تو اپنی نگاہوں کی بساط سے جو کچھ دیکھتے ہیں وہ بیان کرتے ہیں، جو کچھ دیکھتے ہیں اس کی تعریف کرتے ہیں، مگر حق تعالی جل شانہ کی قسم، حق تعالی جل شانہ نے اس کائنات کے اندر میرے عزیزوں ایک سے بڑھ کر ایک حسین اور حسن حق تعالی جل شانہ نے عطا فرمایا ہے۔ اور حسن کا عالم تو یہ ہے کہ جب حق تعالی جل شانہ نے حسن پیدا فرمایا تو اس حسن کے حق تعالی جل شانہ نے 100 درجات پیدا فرمائے، 100 درجات، اور جو سب سے آخری درجہ تھا 100واں درجہ، اس درجے کے بھی حق تعالی جل شانہ نے 100 درجات کیے، یعنی کہ 100 حصے کیے۔ اب جو 100 حصے کیے، اس 100 حصوں کا جو سب سے آخری حصہ تھا وہ حصہ حق تعالی جل شانہ نے اس تمام عالم کے اندر بخیر دیا۔ اب آپ خود ہی دیکھیے کہ وہی بات جو میں نے عرض کری کہ ہم اپنی نگاہوں سے کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو اس کی تعریف کرتے ہیں، خدا کی بنائی ہوئی جس چیز کو بھی ہم دیکھتے ہیں اس کی تعریف دل سے ہمارے بے ساختگی سے ادا ہوتی ہے۔ یہ جو کچھ بھی جس چیز کی بھی تعریف ہم تمام حضرات کرتے ہیں وہ سب کچھ حسن کا سب سے آخری ذرہ ہے کہ جسے دیکھ کر ہم حیران رہ جاتے ہیں۔ اب بچے دوسرے نمبر کے 99 درجات حسن کے، وہ حق تعالی جل شانہ نے اپنے حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا فرمائے، اور جو وہ پہلا درجہ 100 جو پہلے درجے حق تعالی جل شانہ نے بیان کیے پیدا فرمائے، ان درجات کے جو 99 درجات ہیں وہ سارے کے سارے 99 درجات حق تعالی جل شانہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائے۔ ہم میں سے ہر کسی شخص نے معراج کا واقعہ تو سنا ہی ہے، اور ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ حق تعالی جل شانہ جب اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان فرماتا ہے تو اس انداز سے فرماتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نے آج آپ کو دیکھا اس نے اپنے رب کو دیکھا۔ حق تعالی جل شانہ اور حق تعالی جل شانہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کائنات کے اندر سب سے حسین ذات کس کی ہے؟ حق تعالی جل شانہ کی ذات ہے، اس کی شان ہے۔ اور حق تعالی جل شانہ کے بعد سب سے حسین اور محترم کون ہے؟ وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام حق تعالی جل شانہ نے پیدا فرمائے سوالات، وہ سب کے سب جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امت میں پیدا ہیں، امت میں۔ اور آج جو ہم تمام حضرات اس محفل میں موجود ہیں درود شریف کی محفل میں، کہ درود کی محفلوں کے بارے میں تو آپ یہ خود ہی سن لیجئے کہ میں کیا تعریف کروں۔ رب ہی کا فرمان ہے کہ جس محفل میں درود شریف کی محفل وہ محفلیں ہیں جس کا میزبان تو خود رحمان ہے، اور اس محفل کے مہمان خصوصی خود جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ آج ہم ہمارے رحمان کے کرم اور اس کے فضل سے اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے مبارکہ میں رب نے ہم سب کو ایسی محترم محفل میں آنے کی ہمیں توفیق اور ہدایت عطا فرمائی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حق تعالی جل شانہ نے ہم سب پر اپنی رحمت اور اپنی رضا کا ہار پہنا دیا ہے۔ درود کی محفلوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل مبارکہ میں
تو وہی لوگ آئیں گے جنہیں اللہ بھی پسند فرماتا ہو اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پسند فرماتے ہوں. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ سب سے بڑی ذات ہے حق تعالی جل شانہ کی ذات، پھر ہے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک. رب نے کہا میں نے جب اپنے عرش کو تخلیق فرمایا تو اس عرش پہ اللہ کی حکومت قائم نہیں کی، ہم نے اپنے عرش پر رحمان کی حکومت کو قائم کیا. اللہ کون ہے؟ اللہ رحمان ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. پوری سورہ فاتحہ میں سب سے محترم بات یہ ہے کہ رب ہے تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور رب کون ہے؟ بڑا رحمان اور رحیم ہے. اس نے کہا ہم نے اپنے عرش پر رحمان کی حکومت کو قائم کیا، اور رحمان کی حکومت کو قائم کر ہم نے کیا، اور جو وہ نور جس کا بارے میں رب نے بیان کیا کہ خاص اور مخصوص نور سے، وہ خاص اور مخصوص نور رحمان ہی کا نور ہے، جس نور سے اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور مبارکہ کو تخلیق فرمایا. تصدیق اس کی اس طریقے سے ہے کہ رب نے کہا میں رحمان ہوں، اور حق تعالی جل شانہ فرماتا ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم آپ کو بھیج رہے ہیں رحمت للعالمین بنا کر. رب ہوا رحمان ارحم الراحمین، اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوئے رحمت للعالمین. آپ کے آنے سے، ان کے رحمت للعالمین ہونے سے اس آسمان پر، اس زمین پر، یہ وہ دیواریں جو آپ کو اور ہم کو نہیں دکھتی، ان تمام دیواروں پر، ہر کائنات کے ہر ذرے ذرے جاندار اور بے جان پر، چاند سورج پر، اندھیرے اور اجالوں پر، ہر چیز پر جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں رب نے رحم اور کرم اور فضل فرمایا ہے. جب معراج کا موقع پیش آیا، رب نے جب بلایا تو ایک مقام ہے، وہاں تمام انبیاء علیہ السلام کے درمیان یہ مسئلہ تھا کہ ہماری امامت کون کرے گا، ہم میں سے کون امام بنے گا. تو ہر نبی نے اپنے اپنے معجزات کو بیان کیا. کسی نے کہا کہ میں حق تعالی جل شانہ کا دوست ہوں، تو لہذا مجھ کو چاہیے کہ میں آپ تمام انبیاء کی امامت کروں. کسی نے کہا کہ میں حق تعالی جل شانہ سے بات کرتا ہوں، تو لہذا مجھ کو یہ اعزاز حاصل ہونا چاہیے کہ میں تمام انبیاء علیہ السلام کی امامت کروں. جب تمام انبیاء علیہ السلام نے اپنے اپنے معجزات بیان کیے، تو سب سے آخر میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بارے میں بیان فرمایا، اور آپ فرماتے ہیں مفہوم کہ میں رحمت للعالمین ہوں. تمام انبیاء علیہ السلام بیک زبان، خود حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور تمام انبیاء علیہ السلام بیک زبان اظہار فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم جو کچھ بھی ہیں ہم اپنی اپنی ذات کے لیے ہیں، لیکن آپ تو تمام جہانوں کے لیے بھی رحمت ہیں، اور آپ ہم سب کے لیے بھی رحمت ہے. لہذا آپ ہم سب کی نماز ادا کیجئے، آپ ہم سب کی امامت ادا کیجئے. وہاں تمام انبیاء علیہ السلام کے پردہ فرمانے کے بعد اس عرش پر، اس آسمان کے سائے میں، اس مقام پر وہ نماز جو تھی دوگانہ نماز، وہ کس بات کی تھی؟ وہ نماز تھی ہی شکرانے کی نماز. وہ نماز تھی ہی شکرانے کی نماز. وجہ کہ حق تعالی جل شانہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انبیاء علیہ السلام سے چھپا کر رکھا. تمام انبیاء علیہ السلام سے چھپا کر رکھا. کسی نے بھی آپ کو نہیں دیکھا، کسی نے بھی آپ کا دیدار مبارکہ کبھی نہیں کیا، لیکن جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء علیہ السلام کا پیدا ہونا، بولنا، سیکھنا، بات کرنا، گفتگو کرنا، سب کچھ آپ نے اپنی نگاہیں مبارکہ سے دیکھا. رب نے سب سے چھپایا، اور جو کچھ بات تو حقیقت اتنی سی ہے
یہی حقیقت ہے کہ وہ جملہ کہ مانگیے کیا مانگتے ہیں اپنے رب سے، آپ فرما رہے ہیں مفہوم کہ وہ امت جو تو میرے صدقے میں پیدا فرمائے گا، بات کی بات ہے، ہونے والی بات ہے، آنے والے وقت کی بات ہے کہ جو امت آپ میرے صدقے میں پیدا فرمائیں گے، اے اللہ اس امت کا اختیار آپ مجھ کو عطا فرما دیجیے۔ تو بات کی بات ہوئی، عرش بھی بنایا گیا، فرش بھی بنا، سارا جہان رب نے ایسا سجایا کہ خدا کی ربوبیت کی قسم اس کے سوا کوئی اور سجا نہیں سکتا۔ جب سج گیا، سجا تو بعد میں تھا، سجا سب کچھ بعد میں تھا، پہلے اللہ نے پیدا فرمایا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارکہ کو، اور وہی جب سب کچھ بننا دیکھا، خدا کا خود کا فرمان ہے کہ میں نے جو کچھ بھی بنایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دکھا کر بنایا، اور بنا کر ہم نے آپ کو دکھایا۔ جب تحفہ ہی ان کا ہے، یہ تو رحمان کی ایک ادا ہے، عاشق تو حق تعالی جل شانہ خود ہے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اب وہ تمام انبیاء علیہ السلام جن سے رب نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو چھپا کر رکھا، انہی کے صدقے مبارکہ میں ان تمام انبیاء علیہ السلام کو رب نے دیدار بھی عطا فرمانا تھا۔ جب آپ کی سواری مبارکہ عرش الہی کی جانب بڑھ رہی تھی تو جنت کی حوریں، پریاں، وہ تمام کے تمام ملائکہ جنہیں خود حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بھی نہیں دیکھا کبھی، اتنے محترم ملائکہ جن کی کوئی انتہا ہی نہ ہو، وہ تمام ملائکہ، وہ تمام کے تمام حوریں پریاں جنت کی کھڑکیوں سے آپ کا دیدار فرماتی اور آپ کی خدمت میں سلام عرض فرماتی۔ آپ کی سواری مبارکہ جب اپنے رب کی جانب بڑھ رہی تھی تو کسی نے آپ کی خدمت میں سلام عرض فرمایا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے جبرائیل علیہ السلام، اے جبرائیل، یہ مجھ کو سلام کس نے کیا ہے؟ جبرائیل فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بہت ہی محترم اور بہت ہی اعلیٰ درجے کے ملائکہ ہیں، انہوں نے آپ کی خدمت میں سلام فرمائے، ان کو تو میں نے بھی کبھی آج تک نہیں دیکھا۔ اس قدر بات تو اتنی سی ہے کہ حقیقت کچھ یوں ہے، اور یہی ہے کہ جنت کی حوریں، ملائکہ، تمام انبیاء علیہ السلام، تمام اولیاء کرام، بزرگان، سب کے سب ایک طرف، رحمان ایک طرف۔ جب آپ اپنے رب کے عرش مبارک پر جب آپ تشریف فرما ہوئے، حق تعالی جل شانہ نے خود آپ کو سلام فرمایا۔ حق تعالی جل شانہ جن کو سلام فرماتا ہو، جن سے فرماتا ہو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ 2 منٹ آرام فرمائیے، آپ 2 منٹ آرام فرمائیے، آج آپ کا رب آپ کے آنے کی خوشی میں 2 گانا نماز عطا فرما رہا ہے۔ حق تعالی اپنے معاملات سے فارغ ہو کر جب پردوں سے باہر آیا، حجاب ہٹائے، تو رب نے فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سوچ رہے ہوں گے آپ کا رب بھی ویسی ہی نماز ادا کر رہا ہے کہ جیسا کہ انسان کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ نہیں میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو آپ کے آنے کی خوشی میں 2 گانا نماز اس طریقے سے ادا کری کہ آپ کے آنے کی خوشی میں آج ہم نے رحمت کی چادر اوڑھ لی۔ ایک تو رب نے پہلے ہی کہا کہ میں نے اپنے عرش پر رحمان کی حکومت کو قائم کیا، اور پھر حق تعالی جل شانہ فرماتا ہے کہ میرے بندوں، تمہارے رب کا دوسرا نام رحمان ہے، اور پھر تیسری بات، بڑی محترم بات رب نے کہا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کے آنے کی خوشی میں آج رحمت کی چادر اوڑھ لی، اور اس طریقے سے اوڑھی کہ اس کائنات کے ذرے ذرے کو، اس پوری زمین کو آج ہم نے آپ کی امت کے لیے پاک کیا۔ وہ جہاں چاہیں گے اور یہ سوچیں گے کہ میرا رب یہاں ہے، تو آپ اس سے کہہ دیجئے گا کہ ہاں اس کا رب وہی ہے۔ حق تعالی جل شانہ نے جو کچھ بھی بنایا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں پیدا فرمایا۔
یاد رکھیے گا کہ وہ رحمت کی چادر جو اس رحمان نے اوڑھی ہے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے مبارکہ میں، جب امتیوں کا حساب کتاب ہوگا روز محشر، تو آپ اتنا اپنے دلوں میں بٹھائے رکھیے کہ امتی ہے، امتی کوئی عام بات نہیں۔ ہم تو امتی ہیں اور ہم اپنے حال کو بہتر جانتے ہیں۔ تمام انبیاء علیہ السلام کا یہ ایک جملہ ہے اپنے رب سے درخواست، وہ جملہ یہ ہے کہ اے اللہ میں نبی ہوں، یہ تو نے مجھ پر بے انتہا حسین احسان فرمایا، مگر اے میرے رب میری کیا ہی بات ہوتی کہ تو مجھے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرماتا۔ انبیاء علیہ السلام کا کیا عالم ہے رب ہی بیان کر سکتا ہے، ہم تو نہیں۔ لیکن آپ ان کی درخواست کا عالم دیکھیے، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نبی ہوں، یہ بھی تیرا احسان ہے، لیکن کیا بات ہوتی کہ میں پیدا ہوتا آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں۔ اب آئی بات ہم امتیوں کی، ہم جیسے بھی ہیں خطا کار گنہگار، اس بات کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا کہ ہیں تو اپنے رب کے بندے، ہیں تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی، اور وہی بات کہ رحمان ارحم الراحمین رب ہے، رحمت للعالمین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ بات آئی اب ہماری امتیوں کی، ہم امتی ہیں، اور یاد رکھیے گا کہ ہم دونوں رحیموں کے درمیان ہیں۔ یاد رکھیے کہ ایک عاشق ہم پر رحمان ہے، اور حق تعالی جل شانہ کے بعد جو ہم سے بے انتہا محبت فرماتے ہیں وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ دونوں رحیموں کی محبت ہم پر ہو تو مجھے بتاؤ کیا جہنم تمہیں چھو لے گی؟ ہمارا ماننا یہ نہیں کہ جہنم خدا کی مرضی کے بغیر کچھ کر سکتی ہو۔ جب روز محشر حساب کتاب ہوگا تو وہ اس طریقے سے ہوگا کہ رب کسی ایک کو بلائے گا، اور اس ایک کو بلا کر اپنی رحمت کی وہ چادر جو اس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کی خوشی میں اوڑھی، جسے اہتمام کہتے ہیں، جسے کہتے ہیں کہ خدا نے صرف اور صرف سارا جہان نہیں، رب نے ان کی محبت میں خود اپنے آپ کو بھی سجا دیا، اپنے آپ کو بھی سجا دیا۔ اب وہ رحمت کی چادر جو اس نے اس دن اوڑھی وہ آج تک اوڑے رکھی ہے، اور روز محشر تک اور اس کے بعد تک وہ اوڑے رکھے گا۔ اب جب روز محشر حق تعالی کسی کو بلائے گا، اسے اپنی رحمت کی چادر میں سمیٹ لے گا، اور اس سے کہے گا کہ دیکھ میرے بندے، تو نے ایسا کیا تھا، تو نے فلاں دن یہ گناہ کیا تھا، تو نے یہ سب کچھ کیا تھا۔ بندہ گھبرا جائے گا کہ اے رب، تو نے تو میرے سارے کول پٹیاں، تو نے مجھے کو میرے گناہ بتا دی، اب تو میرا جہنم ہی میں جانا منظور ہے، اب تو میرا کیا ہوگا؟ جب وہ گھبرانے لگے گا تو رحمان بیان فرمائے گا کہ اے بندے کس وجہ سے پریشان ہے؟ رب بندہ کہے گا اے رب میرے پاس تو سوائے خطاؤں اور گناہوں کے کچھ ہے بھی نہیں، اس لیے ڈر رہا ہوں کہ اب میرا کیا ہوگا۔ پھر رحمان بیان فرمائے گا کہ میرے بندے یہ گناہ جو کچھ ہم نے تجھ کو تیرے بارے میں تجھ کو بیان فرمائے، یہ ہم نے صرف اور صرف تجھ ہی کو بیان فرمائے۔ دنیا میں بھی ہم نے تیرے عیب چھپائے تھے، میرے بندے ہم آج بھی تیرے عیب چھپاتے ہیں۔ تو نے بے حساب خطائیں کی ہیں، لیکن تو بھول گیا کہ اپنے رب کا وعدہ، کہ تیرا رب کا وعدہ یہ ہے کہ اے بندے تو خطائیں کرتے کرتے تھک جائے گا، تیرا رب تجھ کو معاف کرتے کرتے تھکنے والا نہیں ہے۔ اے بندے آج بھی تیرا رب تجھ کو معاف فرماتا ہے، جا تیرے رب نے تجھ کو آج بھی معاف فرما دیا، جا جنت تیرا انتظار کر رہی ہے۔ وہ حق تعالی جل شانہ جو کہ خود رحمان ہے، اور حق تعالی جل شانہ کی 360 صفاتی نام، 360 صفاتیں، ان تمام کی تمام صفاتوں پر خود حق تعالی جل شانہ کی رحمت کو فوقیت حاصل ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، کیونکہ بہت ہی محترم بات یہ ہے
کہ ایک تو بات یہ ہے کہ رب جو ہے وہ کسی کا دشمن نہیں ہے، وہ اس جیسا تو دوست بھی کوئی نہیں ہے، اور رب کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی امت میں ہمیں رب نے پیدا فرمایا، وہ بھی تو رحمان ہی کے محترم اور حسین نور مبارکہ سے پیدا ہیں، جن کو اللہ نے یہ لقب، یہ انعام عطا فرمایا کہ آپ رحمت للعالمین ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب ہم کتنے حسین ہوئے، جیسا میں نے عرض کیا کہ ہم امتی ہیں، یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ یہ یاد رکھو کہ امت میں وہی پیدا ہوتا ہے، امت مسلمہ میں۔ یہ تم اور ہم جو سوچتے ہیں کہ آج ہم اپنے دم پر ایمان والے ہیں، یا اپنے دم پر کلمہ درود اور نماز اور روزے زکوٰۃ فطرہ کرنے والے ہیں، خدا کی قسم اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ اتنی رائی کے برابر بھی، ہوا برابر بھی کوئی کمال نہیں ہے۔ بات تو یہ ہے دل کی کہ رحمان نے جب خود ہم سے عشق فرمانا چاہا تو اس نے ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہم سب کو پیدا فرما دیا۔ وہ رب ہے، اور اس جیسا حسین اس کائنات میں دوسرا کوئی اور نہیں ہے۔ یہ کائنات جس کو دیکھ کے تم اور ہم تعریفیں کرتے ہیں، سبحان اللہ، ماشاء اللہ ہم کہتے ہیں، پہاڑوں میں کس بات کا حسن ہے، پھول پتیوں میں کس بات کا حسن ہے، کیسی آبشار اور کیسی چیز جو میں ہوں، ہم ہیں، انسان ہے، سب سے محترم رب کے بعد، اللہ کے بعد سب سے حسین کون؟ بندے اس کے انسان، اشرف المخلوقات۔ لیکن ہم دوسروں کو دیکھ کے تعریف اس وجہ سے بیان کرتے ہیں کہ خدا کا ہی یہ قانون ہے کہ اللہ نور السماوات والارض، میں ہی ہوں تمام زمین اور تمام آسمانوں کا نور۔ اس لیے وہ نور جسے ہم ایمان کا نور کہتے ہیں، وہ نور جو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہمارے سینوں میں رب نے، رحمان نے محبت بھرے، اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے عطا فرمایا، وہ نور جسے ہم کلمہ طیبہ کا، ایمان کا نور کہتے ہیں، یہ نور جب اس نور کو دیکھتا ہے دل کی نگاہ سے، تب زبان سے اللہ ہی کا نام ادا ہوتا ہے۔ اس کا کام ہی یہ ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں دنیا چھوڑ دو، دنیا کچھ نہیں، میں کیسے چھوڑوں؟ جب میرے بس میں پلک جھپکنا نہیں تو دنیا چھوڑنا میرے بس میں کہاں سے ہوا؟ میں تو ہر وہ چیز دیکھوں گا جو میرے رب نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں پیدا فرمائی ہے۔ میں تو ہر اس چیز کی تعریف کروں گا جس کی تعریف اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں پیدا فرما کر اس کی تعریف میں چار چاند لگا دی ہوں۔ یہ عرش جو ہے، جہاں آج ہم موجود ہیں، یہ زمین نہیں ہے، یہ عرش کے برابر کا مقام ہے جہاں ہم موجود ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اپنے رب کے اور رب کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل مبارکہ میں موجود ہیں، اس لیے یہ مقام برابر ہے عرش الہی کے۔ یا یوں کہو کہ خدا خود ہی یہاں نزول کر موجود ہے، خدا کا کوئی شریک نہیں ہے، مگر رحمان کی ربوبیت کی قسم خدا خود اس محفل میں شریک ہے۔ تعالی جل شانہ نے عرش کو تخلیق فرمایا، اس عرش نے بڑے اپنے حسن پر ناز کیا کہ میں تو حسین ہوں بے انتہا۔ اللہ نے کہا اچھا تو بڑا خود پر ناز کرتا ہے، اب دیکھ تیرا رب کیا چیز پیدا فرماتا ہے۔ رب نے ایک کرسی قائم فرمائی، وہ کرسی اس قدر رب نے حسین پیدا فرمائی، انتہا ہی نہیں اس کی خوبصورتی کی، اتنی حسین۔ اور اس ایک سانپ پیدا فرمایا جس سانپ نے اس کرسی پہ پھنک کیا، سایہ کر لیا۔ جب وہ کرسی قائم ہوئی تو اس عرش نے دیکھا کہ میرے رب نے تو مجھ سے بھی زیادہ حسین چیز پیدا فرمائی ہے، تو اس عرش نے اپنے خطا پر یہ عرش نازم ہوا اور اس نے اللہ سے اپنی خطا کی توبہ کری۔ اللہ فرماتا ہے ہاں عرش اب کس بات کے لیے لرز رہا ہے؟ اس نے کہا اے رب میں نے جو خطا کی اس بات کی توبہ چاہتا ہوں، لہذا تو میری توبہ کو قبول فرما لے۔ وہ مہربان پاک پروردگار، وہ تو ہے ہی توبہ قبول فرمانے والی ذات، چاہے توبہ کسی ہی کی کیوں نہ ہو۔
اس نے کہا ہم تمہاری توبہ کو قبول فرماتے ہیں. جب رب کسی کی توبہ کو قبول فرماتا ہے چاہے وہ جاندار ہو یا پھر بے جان ہو یا کوئی کچھ بھی ہو, اور جب رب کہتا ہے کہ ہاں ہم نے تجھ کو بخش دیا, ہم نے تجھ کو معاف فرما دیا, تو توبہ کرنے والے کے دل پر ایک اطمینان پیدا ہو جاتا ہے. اس عرش کے بھی قلب پر اطمینان پیدا ہوا اور رحمان کے اس کرم سے وہ عرش بھی جھوم اٹھا. اس عرش نے اپنے رب سے کہا اے رب تو نے میری خطا کو معاف فرما دیا ہے, اب میری ایک درخواست بھی ہے کہ تو اس کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرما لے. اللہ نے فرمایا مانگ میرے عرش. کیا مانگتا ہے اپنے رب سے؟ عرش نے کہا اے رب جب تو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آپ سے ملاقات کے لیے بلائے تب ان سے فرمانا کہ وہ اپنے نالین مبارکہ کے ساتھ ہی مجھ پر تشریف فرما ہو, یعنی کہ وہ اپنا قدم مبارک اپنے نالین مبارکہ کے ساتھ ہی مجھ پر رکھیں. یہ دعا یہ درخواست عرش کر رہا ہے رب سے, رب بھی سن رہا ہے اور رب کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی سن رہے ہیں. جب آپ اپنے رب سے ملنے گئے تو آپ جانتے تھے کہ اس عرش نے اللہ سے یہ درخواست کی ہے کہ میں جب آؤں تو اپنا نالین مبارکہ اس پر رکھوں. وہ عرش لرز رہا تھا, جھوم رہا تھا, اس کے الگ معاملے. جب آپ نے یہ درخواست اس کی سنی تو آپ نے اس عرش کے اعزاز میں, اس عرش کے احترام میں, اس عرش پر یہ محبت آپ کا انداز مبارکہ تھا کہ آپ نے اپنا نالین مبارکہ سے قدم مبارک باہر کیا اور اس عرش پر جیسے ہی رکھا تو عرش الہی تھرتھرانے لگ گیا اور کانپنے لگا. رب فرماتا ہے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے نالین مبارکہ کے ساتھ ہی اس پر تشریف فرما ہوئیے, کیونکہ اس نے ہم سے دعا کی ہے اور آپ کے رب نے اس سے وعدہ کیا ہے کہ ہاں جو تو نے دعا کی ہے وہ دعا تیرا رب قبول فرمائے گا. اور آج وہ دن ہے کہ آپ یہاں موجود ہیں, لہذا آپ اپنا قدم مبارک اپنے نالین مبارکہ کے ساتھ ہی اس پر قدم رکھیے تاکہ اس کے دل کو قرار آ جائے. عرش الہی بہت محترم ہے کیونکہ رب کا ہے. جو چیز رحمان کی ہے وہ چیز بڑی محترم ہے. پھر تو وہ عرش ہوا. اب وہ کرسی کی بات آئی کہ جو رب نے بنائی اور عرش الہی نے اپنی خطا کی معافی مانگی. وہ کرسی جو تھی حق تعالیٰ کا ایک فرمان یہ بھی ہے کہ میں کہیں نہیں سماتا, نہ عرش پر, نہ اپنے عرش پر بنائی ہوئی قائم کی ہوئی کرسی پر, نہ زمین اور آسمان میں کسی جگہ بھی نہیں سماتا. لیکن میرے بندوں اگر ہم سماتے ہیں تو قلب مومن میں سماتے ہیں. مومن ایمان والے, حسین اور اعلیٰ ترین ایمان والوں کو کہتے ہیں مومن, جن کے لیے ساری بہاریں ہیں جنت آخرت کی, ہر طرف کی بہاریں ہیں, ان کو کہتے ہیں مومن. اب وہ کرسی جو رب نے قائم کی وہ خود تو اس پہ بیٹھتا نہیں, اس کا جملہ واضح کر رہا ہر بات. رب ہے کہاں سمائے, اگر سمانا اس کو پسند ہے تو میرا اور تمہارا دل ہے جسے کہتے ہیں عرش, یہ سینے میں ہے. اللہ کا عرش یہاں ہے, دل میں, اندر سینے میں. پھر رب نے وہ کرسی جو قائم کی وہ کس وجہ سے کی؟ جو عرش کو حیا آئی وہ اسی وجہ سے آئی کہ کیا خوب کرسی رب نے تخلیق فرمائی ہے. جب اللہ نے کہا آپ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ 2 منٹ آرام فرمائیے, وہ 2 منٹ آرام فرمانا, وہ بیٹھنا, وہ آرام فرمانا, وہ اسی کرسی پر تھا. وہ کرسی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے خاطر رب نے پیدا فرمائی. اب آپ خود ہی سوچئے, اگر سوچ سکتے ہیں کہ ہم کیا اندازہ لگائیں اس پاک پروردگار کے کرم اور فضل اور اس کی محبتوں کا, کہ رب نے کہا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے خاطر, آپ کی وجہ سے میں اپنے عرش پر ہوں, آپ کو نہ بناتا تو ہم کچھ بھی نہ بناتے. یہ کائنات بری نہیں ہے, اسے چھوڑنا بھی نہیں ہے, جب تک زندہ ہو یہی ہو, لیکن دل میں بسا کے رب کو اس کائنات میں زندگی بسر کرو تو ہے زندگی جینے کا مزہ. دنیا چھوڑ کے جنگل چلے جانا
وہ اور معاملے، اور دنیا میں رہتے ہوئے ہر وہ کام کرنا جس طریقے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے بیان فرمائے، سنت مبارکہ جن کو ہم کہتے ہیں، وہ اسی دنیا میں کریں گے۔ یہیں اوپر تو سارے انعام کے دن ہے، اور حقیقت ہے یہ کہ حق تعالی جل شانہ کی بارگاہ میں صرف عذاب نہیں ہے، یہ تو لوگوں کو عذاب ہی دکھتا ہوگا، مگر بات تو حقیقت ایسی ہے، رب نے کہا ہے کہ جو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کی خدمت میں درود اور سلام بھیجتا ہوگا، جس کا دل درود پڑھتا ہوگا یا جو کوئی بھی درود پڑھتا ہوگا، میں اپنا عذاب اور عتاب خود بھی اس پر نازل کروں تو میرا عذاب اور عتاب بھی اس پر رحمتوں میں بدل جائے گا۔ رب نے کہہ دی یہ بات، تو قادر تو رب ہے، یہاں بھی اس کی چلتی ہے، آخرت میں بھی اس کی چلتی ہے، قبر میں بھی اس کی چلے گی، اور مرنے کے بعد جب اٹھائے جائیں گے اور رحمان کی خدمت میں اس کی شان مبارکہ کے سامنے جب لے جائے جائیں گے تب بھی رب کی چلے گی۔ یہ ملائکہ جو میرے اور آپ کے کندھوں پر موجود ہیں، یہ رب کی ربوبیت کی قسم، رحمان کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں لکھ سکتے، چاہے یہ ایپ کتنے ہی تحریر کرتے چلے اور کتنی ہی نیکیاں ختم کرتے چلے۔ الٹ کہہ رہا ہوں میں بات کہ یہ نیکیاں یہ لکھ دے، الٹے ہاتھ کا گناہ پہ گناہ لکھے، دوسرے کے بھی اٹھائے میرے حصے میں ڈال دے، اور یہ سیدھے ہاتھ کا جو نیکیاں تحریر کرتا ہے، یہ میری ساری نیکیاں امت مسلمہ میں تقسیم کر دے، تب بھی رب کی ربوبیت کی قسم اگر رحمان چاہے گا تو بخشش ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ جل شانہ قادر مطلق ہے۔ اب وہ قادر مطلق کیسا ہے؟ اس نے کہا کہ ہماری مرضی ہے کہ ہم جسے چاہتے ہیں اٹھاتے ہیں، کہیں بھی ڈال دیتے ہیں، اور ہماری مرضی ہے ہم کسی کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتے ہیں۔ مجھے بتاؤ، میں نے کہا تھا اس محفل میں ابھی لوگوں کو سب کو کہ میں اور تم جو یہ عبادتیں کرتے ہیں، سجدے سجود رکوع کرتے ہیں، حج عمرہ کیا، روزے کیے، زکوٰۃ فطر حج کی، یہ ہم نے اپنے دم پر نہیں کی، یہ اس پاک پروردگار نے، اس رحمان نے چاہا کہ میں ان سے اپنی عبادت کراؤں، حالانکہ اسے ضرورت نہیں ہے عبادتوں کی، رب بے نیاز ہے، نہ فرشتوں کی ضرورت رب کو، نہ ہماری، نہ تمہاری، نہ ہی کسی اور کی، لیکن ہر شے کو رب کی ضرورت ہے۔ اس نے ہم سے یہ عبادتیں کرائی اسی وجہ سے ہیں، وہ ہمیں توفیق اور ہدایت دیتا ہی اسی لیے ہے کہ وہ فرماتا ہے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا رب آپ سے اس قدر اس حد تک محبت فرماتا ہے، ایسی محبت آپ کا رب آپ سے فرماتا ہے کہ آپ کی کوئی ایک ادا بھی آپ کے امتی میں دیکھتا ہے تو اس کو بھی اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ اب بتائیے کہ اللہ کیسا ہوا، اللہ کی شان کیسی ہے، اس کی بات کیسی حسین ہے، اس کا ہی تو سارا کرم ہے۔ تم قرآن پڑھتے ہو، تم نے سنا ہے اللہ نے کہا اس کا عذاب ہے، حساب کتاب ہے، روز محشر ہے، اے رب میرا انکار نہیں تیری کسی بھی بات پر، لیکن جب تیری بات رحمان کی رحمتوں کی بات آتی ہے تو پھر اپنے ہی معاملے سارے کے سارے بن مانگے ہی سبر جاتے ہیں۔ حق تعالی جل شانہ قرآن میں فرماتا ہے کہ میرے بندو، میرا عذاب اتنا خطرناک ہے اور جہنم کی آگ اتنی خطرناک ہے، جب بندہ یہ بات پڑھتے پڑھتے گھبرانے لگتا ہے، ڈر جاتا ہے کہ میں تو خطا کار ہوں، گنہگار ہوں، میرا کیا ہوگا، میں تو گیا، اگلا ہی جملہ آتا ہے رب کا مفہوم کہ اے میرے بندو یہ مت بھول جانا کہ تمہارا رب بڑا غفور الرحیم ہے۔ یہ کیا بات ہے، یہ حق تعالی جل شانہ اپنے رحم کرم اور فضل سے ہم سب کو دلاسے عطا فرما رہا ہے کہ اے میرے بندو، تم سے اگر خطا ہو جائے تو تم اپنے رب سے معافی مانگو، یقیناً کہ تمہارا رب بڑا معاف فرمانے والا ہے۔ حق تعالی جل شانہ وہ رحمان، اب تو اتنی سی بات ہے کہ چلے یہ تو ہماری بات ہے امتیوں کی، جن کے صدقے میں پیدا ہے، جن کی امت مسلمہ میں پیدا ہے، خود جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مفہوم اپنے امتیوں سے کہ اے میرے امتیوں،
میں اپنے رب سے سجدے میں گر کر جھک کر اس وقت تک مانگتا رہوں گا کہ جب تک میرا رب میرے آخری امتی کو بھی جنت میں داخل نہ فرما دے. آپ بتائیے کہ ہماری درخواست کو دعا کو رب رد نہیں کرتا تو اللہ کے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی درخواست مبارکہ کا عالم رب کی بارگاہ میں کیا ہوگا؟ اگر میں اور تم ایمان والے ہیں تو یاد رکھو ہمارا مقصد جنت میں جانا نہیں ہے، ہمارا مقصد تو اپنے رب کو راضی کرنا ہے. ہماری جنت کیا ہے جانتے ہو؟ دل اگر دھڑکنے والا ہے تو سمجھ آئے گی بات. اگر ہماری جنت یہ ہے کہ مرنے کے بعد ہمیں ہمارے رب کا اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمیں دیدار اللہ عطا فرمائے، وہ ہے ہماری جنت. وہ ہے. آج تو حال ایسا ہے کوئی مر گیا 3 دن بعد خبر آتی ہے کہتے ہیں وہ جنت میں گھوم رہا ہے. میں تو پوچھتا ہوں کہ تم دیکھ کے آئے ہو؟ کوئی جا ہی نہیں سکتا جنت میں روز محشر سے پہلے. پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ جنت میں سب سے پہلے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جائیں گے. وہ جائیں گے، تشریف فرما ہوں گے. ان کا قدم مبارک جب جنت پر داخل ہوگا جنت میں، اس دن خدا کی قسم جنت جنت بنے گی. جب عرش کو قرار آیا تو جنت تو عرش کے سائے میں ہے، اور پھر جائیں گے ان کے ساتھ درود شریف پڑھنے والے لوگ. ان کی سواری مبارکہ کے پیچھے ہم سب ان کے نوکر ہیں، اور رب کی قسم ہم اس نوکری کے بھی قابل نہیں ہیں، مگر ہمارے پاک پروردگار نے ہم سے کہا ہے کہ اے میرے بندو تم اپنے رب کے نوکر ہو، اپنے رب کے غلام ہو، اور میں نے تم کو پیدا کیا ہے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں، اور تمہیں میں نے اپنے نام کا کلمہ پڑھایا ہے. حق تعالی جل شانہ نے پیدا ہی ہمیں کیا ہے ایمان والا. آپ اس بات سے اندازہ لگائیے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے کان میں جو اذان دی جاتی ہے، کیا اسے پتا ہوتا ہے کہ یہ حسین بات جو میرے کان میں ادا کی جا رہی ہے کیا ہے؟ یا اس بچے کو یہ پتا ہوتا ہے کہ میں کون ہوں اور میں کہاں پیدا ہوا ہوں اور مجھے پیدا کرنے والا کون ہے، اور جس رب کا نام اس میں اذان میں آ رہا ہے یہ اللہ کون ہے؟ کسی کو پتا نہیں ہوتا. لیکن آپ دیکھیے اپنے رب کی محبت اپنے آپ سے دیکھیے. وہ فرماتا ہے میرے بندو تم ہمیں جب جانتے بھی نہیں تھے ہم تب سے تم سے محبت فرما رہے ہیں. اس نے کہا ہے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجیے اپنے امتیوں سے کہ ان کا رب ان کی ماں سے 70 گنا زیادہ بڑھ کر محبت فرماتا ہے. میں ہر محفل میں کہتا ہوں، آج بھی کہوں گا کہ کوئی ماں ایسی ہے کہ جو اپنی اولاد سے کی گئی محبت کا اندازہ لگا سکتی ہو؟ خود ماں یا کوئی ترازو اس کائنات میں ایسا ہے کہ جو ماں کی محبت کو وزن کر سکتا ہو؟ نہ اولاد اپنی ماں کی محبت کا اندازہ لگا سکتی ہے، نہ خود ماں اپنی اولاد سے کی گئی محبت کا اندازہ لگا سکتی ہے. رب جانتا ہے دلوں کے حال کو. رب اب ایک ماں کا عالم یہ ہے کہ جب تک اولاد گھر نہ آئے تو ماں بھی تکیے پہ سر نہیں رکھتی. ماں کی آرام اولاد کا آرام ماں کا آرام ہے. یہ ماں کی محبت ہے. تو وہ پاک پروردگار وہ رحمان جس نے ہم سے کہا، ہمارے خاطر کہا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ آپ کا رب تو ان کی ماں سے 70 گنا زیادہ بڑھ کر محبت فرماتا ہے. خود بتاؤ میرے عزیزوں اس کی محبت ہم سے کیسی ہوگی؟ اللہ سے تو پیار کیا جاتا ہے. یہ جو اس نے محبت کا اپنا اظہار کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے اس نے ہم سے کھلے عام کہا کہ میرے بندو ہم تم پر عاشق ہیں، ہم تم سے محبت کرتے ہیں. بھائی محبت کا اظہار کے بعد محبت کا جواب بھی تو محبت ہی سے ہوگا. میں تم سے کہوں یا تم مجھ سے کہو کہ بھائی مجھے آپ سے محبت ہے، تو میرے اوپر لازم کیا ہے
کہ میرے اوپر لازم یہ ہے کہ میں بھی کہوں کہ جی ہاں مجھ کو بھی آپ سے بڑی محبت ہے. یہ بندے کی بات ہے. یہی بات رب کی اور اس کے بندوں کی بھی ہے. اللہ نے یہ بات بیان کی ہے کہ ہم تم سے ماؤں سے 70 گنا زیادہ محبت فرماتے ہیں. اس کا جواب وہ جانتے ہو کیا چاہتا ہے؟ وہ چاہتا ہے کہ میرے تمام بندے بھی مجھ سے پلٹ کر کہیں کہ اے میرے رب، اے میرے پالنے والے رحمان، ہم بھی تجھ سے محبت فرماتے ہیں. حق تعالی جل شانہ تو نقطہ نواز ہے. اسے ضرورت نہیں ہے بڑے بڑے اعمال ہم سے کرانے کی. وہ تو اداؤں پر بخش دیتا ہے، اس لیے کہ خود جو حسین اداؤں کا مالک ہے وہ رب ہے. رب وہ کہتا ہے کہ ہم ہیں نقطہ نواز اور ہم ہی ہیں نقطہ ساز. یہ اللہ ہے جس نے چن لیا ایمان والوں میں سب سے پہلے روز محشر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا حساب ہوگا اور نرمی سے ہوگا. یہ نہیں اگر اس کو سزا ہی دینی ہو ہمیں قادر ہے. اگر وہ دینا چاہے تو پھر اسے کون روک سکتا ہے؟ کون پوچھے گا اس سے کہ اے رب کیوں ڈالا اس کو جہنم میں؟ کوئی نہیں پوچھ سکتا. اللہ کی مرضی جو اس کے من میں آئے وہ کرتا ہے. مالک وہ ہے، مرضی بھی اسی کی چلتی ہے. ہم تو اس کے نوکر ہیں، ہم سب غلام اپنے رب کے. لیکن جب حساب ہوگا تو یقین کرو اس انداز سے ہوگا کہ تم آج بھی حیران ہو اور کل بھی حیران ہو جاؤ گے کہ اے رب ہم نے تو نہ جانے کیا کچھ کیا اپنی زندگیوں میں، لیکن تو نے اپنے رحم اور کرم اور فضل سے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں تو نے ہم پر یہ کرم فرما دیا کہ تو نے ہم سب کو بخش دیا. ہر خطا کی، ہر گناہ کی معافی ہے سوائے شرک کے. کیوں ہے؟ کہ رب جیسا کوئی نہیں ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے. اس نے کہا سب کر جا، سب کچھ کر جا. ایک بار کہے گا ایک خطا کی تو ہم سے معافی مانگتا ہے، ہم تیری خطاؤں سے، تیری کی گئی توبہ سے اس قدر خوش ہوتے ہیں میرے بندے کہ ہم تیرے اگلے اور پچھلے تمام کے تمام گناہوں کو ہی معاف فرما دیتے ہیں. مانگی تھی ایک کی غلطی کی توبہ، ایک خطا کی معافی. اس نے کہا ہم تجھے بخشیں گے اپنی شان کے مطابق. اگلے پچھلے سب خطا گناہ اس نے معاف فرما دیے اور معافی نہیں فرمائے. فرماتا ہے کہ میرے بندو ہم معاف بھی کر دیتے ہیں اور پلٹ کر سارے گناہوں کو تمہارے حق میں نیکیوں میں بھی تبدیل فرما دیتے ہیں. وہ رحمان ہے. جانتے ہو کیا ہے بات یہی ہے کہ دو باتیں جو میں نے پہلے ہی کہہ دی کہ ایک تو یہ بات ہے کہ ہیں تو اپنے رب کے بندے، ایک بات یہ کہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی ہیں. کسی قاتل سے بھی پوچھو گے، کسی شرابی سے پوچھو گے کیا تجھے اس کا شوق ہے، وہ کہے گا نہیں میری عادت ہے، مجھ سے چھوٹتی نہیں ہے. رب تو وہ ذات ہے کہ جو کہتا ہے کہ میرے بندے توبہ کرنا تو دور کی بات ہے، تو اپنے گناہ کرنے کے بعد گناہ ختم ہوا اور تیرے دل میں احساس ہوا کہ تجھ سے خطا ہوئی، ہم اس احساس پر ہی تیری خطاؤں کو معاف فرما دیتے ہیں. اب بتاؤ، توبہ کرنا تو خود ایک عبادت ہے. کوئی یہ جو دنیا کہتی ہے کہ لوگ نافرمان ہیں، نافرمان ہیں، میں نہیں کہتا کہ دنیا نافرمان ہے. نافرمان تو وہ ہیں جو غیر مسلم ہیں. خدا کا قانون سن لو، اللہ کو تو وعدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس نے کیا کہ اس کے بندے یقین کر بیٹھے اپنے رب کی رحمتوں پر. اس نے کہا کہ میرے بندو میں وعدہ کرتا ہوں، اے میرے مسلمان بندو، کلمہ پڑھنے والوں، اے ایمان والو، میرا وعدہ ہے تم سے کہ جنت تمہاری ہے، اور وعدہ ہمارا یہ بھی ہے کہ جہنم غیر مسلموں کی ہے. اس لیے کہ وہ اللہ کے نافرمان ہیں. کیوں ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ رب ہی نہ چاہ رہا ہو، اللہ نے تو سب کو پیغام پہنچا دیا. یہ قرآن کیا صرف مسلمان پڑھ سکتا ہے؟ سب کے لیے عام ہے. جس کا جی چاہے اٹھائے کھولے پڑے اور اپنے رب کا پیار حاصل کرے، اپنے رب کی حکمتیں جانے، جو کچھ بھی اس کی بساط کے مطابق ہو. لیکن قرآن تو خدا نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا. سب کچھ سب کے لیے ہے. تمام انبیاء علیہ السلام نے بھی مان لیا
اور ایمان سب کا ہے کہ جی جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہیں. اب آئی بات ہماری. میرے عزیزوں، جس محفل میں آپ آج موجود ہیں، آپ کو اس محفل کی برکتوں کی ابھی خبر نہیں ہے. خبر جس دن ہو جائے گی تو میرا کہنا یہ ہے کہ آپ ان محفلوں کو چھوڑ کر جانے کو مانیں گے بھی نہیں. بات یہ ہے کہ جس محفل کا میزبان رب ہو، مہمان خصوصی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو، اس محفل کا عالم کیا ہوگا؟ کوئی ہے تو آ کے بتائے، کوئی ہے تو اس بات کا مکمل پیمانہ مجھ کو بتائے. میں خود بھی نہیں جانتا، خدا کی قسم، کیونکہ کیا حسین محفل ہے کہ اللہ نے کہا ہم خود شامل ہیں. خدا نے کہا تم 300 ہو، 200 ہو، 100 ہو تو 101 مجھ کو گنو اپنے ساتھ. اگر تم محفل درود شریف میں ہو یا پھر تم درود شریف پڑھتے ہو، اس درود کی کثرت کو تھام لیجئے. یہ درود یہ ہے جو اللہ کی شان کا عمل ہے، اور جو عبادتیں ہم کرتے ہیں، جو کچھ حق تعالی جل شانہ کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں، جتنا بھی کچھ ہم جانتے ہیں جو دین اسلام میں ہے، قرآن میں ہے، وہ سب کچھ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے بیان فرمایا ہے. اور جو کچھ بھی آج نعمتیں، رحمتیں، محبتیں ہمارے پاس موجود ہیں، وہ سب کچھ بھی جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہے. روز محشر جو بہاروں کے ہار خدا ہمارے گلے میں عطا فرمائے گا، ہمیں پہنائے گا، وہ بھی اپنے رحم و کرم اور فضل سے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں پہنائے گا. صرف اور صرف حکم شفاعت چلے گی جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی امت کے حق میں. اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بھی اپنے رب سے درخواست فرمائی تو آپ نے ایک ہی بات اپنے رب سے کہی. وہ بات یہ ہے مفہوم کہ اے اللہ میری امت کے ظالموں کو تو بخش دیجئے، اے اللہ میری امت کے ظالموں کو تو بخش دیجئے اور میری امت کے مظلوموں پر اپنا رحم کرم اور فضل فرما دیجئے. ہم تو انہی کی دعائیں مبارکہ سے بخشے گئے ہیں. کتنی ہی خطائیں کیوں نہ ہوں، جو کیا سو کیا، مگر شرک نہ کرنا، بدعت نہ کرنا، بے ادبی نہ کرنا. یہ تین چیزیں اگر کسی کی ذات میں نہیں ہیں تو وہ ذات ہے، اس کی شان کے اندر، اس کے دل کے اندر کوئی نور موجود ہے، اور وہ نور اللہ کا نور ہے. اور اگر شرک والا ہے تو پھر کس بات کی بات؟ دل ہی دل، پھر دل کس بات کا؟ گوشت کا لوتھڑا رہ گیا. حق تعالی جل شانہ نے 700 مرتبہ فرمایا ایک ہی بات کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا مانگتے ہیں آپ اپنے رب سے مانگیے. 700 مرتبہ ایک ہی جواب مبارک کہ اللہ میری امت کے ظالموں کو بخش دے، میری امت پر اپنا رحم کرم اور فضل فرما دیجیے. یہ میں کہہ رہا ہوں کہ خدا کسی کی دعا کو رد نہیں کرتا. چاہے یہ جو شراب پی کے روڈ پہ گھومتے ہیں، ان کے پیٹ کو بھوک نہیں لگتی کیا؟ انہیں کون کھلا رہا؟ رحمان. جب وہ چاہے گا پلٹ کر اپنا دیوانہ عاشق بنا لے گا. یہ میرے تمہارے بس کی بات نہیں. تو رب کی کرم نوازی ہے کہ جس پر نگاہ کرتا ہے اس کو اپنا خاص کر دیتا ہے. اب وہ شرابی ہو، کچھ بھی ہو، زانی ہو، کچھ بھی ہو، میں نہ جانوں، نہ تم، نہ میں، نہ کوئی عالم، نہ کوئی بزرگ، نہ کوئی اور. رحمان ہے رحمان. اس کے بندے، اس کے عزیز، اس کے نرالے، اس کے درالے سب کچھ اسی کے ہیں. جب چاہے گا پلٹنا، ارے جو دن کو رات میں اور رات کو دن میں پلٹتا ہے، جو سب کچھ پلٹتا ہے، جس نے انسان کو یہ کہا، انسان کی تعریف سنو بندوں کی. حق تعالیٰ فرماتا ہے اے انسان، تیرا چہرہ ہمارے گمان میں، ہمارے علم میں، ہماری شان میں جو سب سے زیادہ حسین چہرہ تھا ہے میرے بندے، وہ تجھ کو ہم نے عطا فرمایا. اللہ کی بات کیا ہے، اس کی محبت کیا ہے. وہ صرف محبت ہی نہیں کرتا، وہ خدا خود ہم پر عاشق ہے. عاشق ہے.
اس کا عذاب ہے، میں مانتا ہوں، میں انکار کیوں کروں؟ مجھے اپنے رب سے دور ہی نہیں، مجھے تو اپنا رب ہی چاہیے. جنت بھی بعد میں ملے، پہلے ملے رب کی رضا اور رب. مجھے بھی تم سب کو بھی، آمین. مگر بات یہ ہے کہ حق تعالی جل شانہ ہم پر عاشق ہے. تمہیں جو آج ہم سب کو یہاں بلایا ہے، یہ تصدیق، یہ اعلان اس نے کرانے کو، یہ تمہارے دل تک یہ بات پہنچانے کو اس نے تمہیں یہاں بلایا ہے کہ میرے عزیزوں، میرے بندوں، تمہارا رب تمہیں مسکرا کر دیکھتا ہے. جب تم، اللہ تو کہتا ہی ہے کہ میرے بندے، جب تو اپنے رب کو تنہائی میں یاد کرتا ہے، تیرا رب بھی تجھ کو اپنی تنہائی میں یاد کرتا ہے. اور جب تو اپنے رب کا ذکر اپنی محافلوں میں کرتا ہے تو اے میرے بندے، تیرا رب بھی اب تیرا ذکر اپنی محافلوں میں کرتا ہے. وہ رحمان اتنی محبت فرماتا ہے، اسے عذاب ہی دینا ہوتا، وہ ہم سے نفرت ہی کرتا، یا اسے ہر بات بات پر اس کو غصہ آتا، تو قسم سے وہ کبھی بھی یہ نہ کہتا کہ اے میرے بندے، تیرا رب تیری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے. یہاں ہے رب ہم سے ہمارے سے زیادہ، ہمارا رب ہمارے قریب ہے. اس نے کہا ہے اے انسان، سارا جہان تیرے لیے ہم نے سجا دیا، جو کچھ بھی ہے ہم نے تمہارے خاطر میں میرے بندوں سجا دیا. اس کو جو نعمتیں ہم نے تم کو عطا فرمائی، ان کا استعمال کرو، عیش کرو اور اپنے رب کا شکر ادا کرو. لیکن اللہ نے یہ فرمایا کہ جو کچھ بھی ہے اے انسان، وہ تیرے لیے ہے. تیرے سینے میں جو دھڑکتا ہوا دل ہے وہ تیرے رب کے لیے ہے. وہ رب جو ہے وہ نہیں سما سکتا کہیں کہیں، چاہے قادر ہے تو اتنے سے سوئی کی نوک میں بھی آ جائے. مالک ہے، قادر ہے، مگر اس نے کہا کہ میں پسند کرتا ہوں اپنے مومن بندے کے دل کو، وہ جگہ جہاں رب کی اور بندے کی بیٹھک یہ دل ہے. پھول پتیوں میں بھی ڈھونڈو گے، پہاڑوں میں بھی ڈھونڈنے نکلو، آبشاروں میں بھی، نور میں بھی، ہر جگہ ڈھونڈو، ملے گا. کیونکہ ڈھونڈنے سے حق تعالی جل، ہمارے ڈھونڈنے کی محنت کمال کچھ نہیں ہے. وہی مہربان ہے جو کہتا ہے کیا میرے معصوم بندے نادان مجھے ڈھونڈ رہے ہیں، میں خود ہی اپنا دیدار ان کو عطا فرما دوں. حق تعالی جل شانہ فرماتا ہے کہ میرے بندے، اگر تو اپنے رب کو پہچاننا چاہتا ہو، اپنے رب کو دیکھنا چاہتا ہو، تو اپنی ذات کے اندر جھانک کر دیکھ، اپنے آپ کو پہچان. جس نے خود کو پہچانا، اللہ فرماتا ہے اس نے مجھ کو پہچانا. رب نے کہا میں نے اے بندو تمہیں اپنی وجہوں پر پیدا فرمایا ہے، اپنی پہچان پر. تو میری پہچان ہے، ہم تیری پہچان ہے. آج یہ جو خطا کار اور گنہگار ہیں، ہم بھی ہیں، سب ہیں. دیکھو، خطائیں ہونے کے بعد کبھی اپنی زبان سے یہ کبھی مت نکالنا کہ اللہ میں تو جہنمی ہوں. وجہ جانتے ہو کیوں ہے؟ خدا کی توجہ، اس کی رحمتوں کی، اس کی محبتوں کی ہر لمحے ہماری ذات پر ہوتی ہے. جو کہتے ہیں نا کہ اللہ دیکھ رہا ہے. ایک دفعہ ایک آدمی نے مجھ سے کہا اللہ دیکھ رہا ہے. میں نے کہا اسی بات پر تو فدا ہوں، اسی بات پر تو میں حیران ہوں. یہی تو اس سے پیار کراتی ہے بات کہ میں ہوں کہ اس کی بات پہ پورا نہیں اترتا، اور ایک رحمان ہے کہ مجھ میری ذات سے اپنی رحمتوں کی نظر بھی نہیں ہٹاتی. مجھ پر بھی یہی حال ہے، تم پر بھی یہی کرم ہے. یہ نہیں کہ میں کوئی آسمان سے اترا ہوں، نہیں، تمہارے خاطر ہی بھیجا گیا ہوں. تم بلائے گئے ہو، تم بھی میں بھی. اللہ نے بلایا اپنے خاطر، اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں بلایا. عاشق جو ہے ہم پر پیارا ہے بے انتہا. یہ تو دل کا دروازہ کھول کے پکار کر دیکھو، پھر عشق کی عشق اترے گا، پھر محبت اترے گی، پھر دیوانگی اترے گی، پھر چاہت اترے گی. ہم بچپن میں یہ اپنے رب سے شکوہ کیا کرتے تھے، جب ہمیں موت کی بات سننے کو ملتی تھی، ہم کہتے تھے کہ یا اللہ پاک تو نے کیوں موت بنا دی. یہ ہم کہتے تھے. اللہ بھی مسکرا رہا ہوگا کہ پتا تو کچھ تھا نہیں. ہم نے کہا اے رب تو نے کیوں موت بنائی. ایک دن آیا درود پڑھنے کے بعد، جب مہربان نے یہ اپنا ہاتھ پھیرا دل پر شفقت کا، رحمت کا، ہم سب کے دلوں پر درود پڑھنے کے بعد، پھر دل میں ایک آواز آئی. شکوہ پہلے کیا تھا، موت کو کیوں بنایا. پھر ایک دن ایک بات علم میں اضافہ ہوا، رب نے پیغام دیا، رب نے جواب دیا. جواب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنے رب سے یہی پوچھا تھا کہ اے رب کتنا حسین ہوتا
کہ تو نے زندگی ہی بنائی ہوتی اور موت ہی نہ بنائی ہوتی، زندہ ہی رہتے لوگ، موت ہی نہ آتی۔ اللہ نے جواب دیا، اے عیسیٰ علیہ السلام، اگر موت نہ ہوتی تو پھر ہمارا دیدار کیسے ہوتا؟ اب اللہ سے زیادہ حسین تو کوئی نہیں، بے شک جو حسن کا مالک ہے اس کا خود کا حسن کیسا ہوگا؟ ایک واقعہ یہ ہے، ایک بندے کو رب بخش دے گا، جا جنت جا، وہ جنت کے دروازے پہ کھڑا رہ جائے گا اور دروازہ ہی تاکتا رہے گا، سالوں گزر جائیں گے، فرشتہ پوچھے گا بھائی تو عجیب ہے، اندر کیوں نہیں جاتا، اللہ نے تجھے بخش دیا ہے؟ وہ کہے گا کہ بھائی ابھی پہلے میں جنت کے دروازے کا حسن تو مکمل دیکھ سکوں، پھر میں اندر جا کے حسن دیکھوں گا۔ میں تو یہ کہتا ہوں میں کہ جنت کا دروازہ اتنا حسین، جنت اتنی حسین، تو بنانے والے کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، اللہ سے زیادہ کوئی حسین نہیں ہے، بے شک بے شک، اور اللہ کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ حسین ہے۔ بے شک، وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ دنیا میں روح اور جسم جب علیحدہ ہوتے ہیں تو بڑی تکلیف سے گزرتا تھا انسان، پھر ایک وقت آیا ہم پر، ہمیں بچا لیا گیا، ہمیں بچایا ہے، ہمیں بچایا ہے۔ یہ فرشتے ایسے ہی بیٹھے ہوئے، کیا اللہ بھی تو جانتا ہے نا کیا خطا کار ہم، کیا گناہ کرتے، کیا ان کی کیا ضرورت؟ پورے عالم کو اس نے اپنے بندوں کا، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کا نگہبان بنا دیا۔ سورج چاند کی سب چیزیں، بارش کس کے لیے برسا رہا؟ ہمارے لیے۔ دھوپ کس کے لیے نکال رہا؟ ہمارے لیے۔ چھاؤں کیوں لا رہا؟ ہمارے لیے۔ نظارے ایک سے بڑھ کر ایک نظارے دکھا رہا ہے رب ہم سب کو۔ اب وہ ایک وقت آیا کہ جب جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کا وقت تھا تو آپ غمزدہ تھے، آپ غمزدہ تھے۔ اللہ نے فرمایا اے جبرائیل جاؤ اور ہمارا سلام کہو اور پوچھو کہ آج تو آپ اپنے رب سے ملاقات کے لیے آ رہے ہیں، اپنے رب کے پاس آ رہے ہیں، تو آپ کیوں غمزدہ ہیں؟ جب وہ جبرائیل علیہ السلام خدمت مبارکہ میں حاضر ہوئے، سلام عرض فرماتے ہیں، اللہ کا پیغام پہنچا کے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب نے پوچھا ہے آپ کیوں غمزدہ ہیں؟ آپ فرماتے ہیں مفہوم کہ ہر نبی کے بعد کوئی نہ کوئی نبی آئے اور اپنے سے پہلے آنے والی نبیوں کی امت کو ان نبی نے تھام لیا، لیکن بے شک میرے بعد تو کوئی نبی نہیں آئے گا، تو میری امت کا کیا ہوگا؟ آپ کو اپنی امت سے محبت اتنی ہے کہ آپ نے جب بھی درخواست کی اپنے لیے کبھی کچھ نہیں مانگا، ہمیشہ اپنی امت کے لیے مانگا، ہمیشہ۔ آج یہ انہی کی محبت ہے، یہ آج یہ انہی کے صدقے مبارکہ میں ہم بیٹھے ہیں درود کی محفل میں، ورنہ میں تو اپنی ذات کے لیے کہتا ہوں اے رب کچھ نہیں میرے پاس، تیرا رحم ہے، تیری محبت ہے، تیرا کرم ہے، بس یہی ہے، اب یہی طلب بھی ہے ہم سب کی۔ اب جب اللہ کے پاس جبرائیل لوٹے، اللہ نے جواب سنا، اللہ نے فرمایا اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس طریقے سے غمزدہ نہ ہوئیے، آپ پریشان نہیں ہوئیے اپنی امت کے لیے، آپ کی امت کا خلیفہ خود آپ کا رب ہے۔ یہ بات رب نے کہی اور پھر رب نے کہا کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے تو یہ امتی ہیں، میرے تو بندے ہیں، مجھ سے زیادہ ان پر رحم کرم اور فضل کون فرما سکتا ہے؟ کیا حق تعالیٰ کی بات ہے، 100 سال خطائیں کرتے پھرتے رہو، خود بھی کرو، موت سے 1 سیکنڈ پہلے اپنے رب سے کہو مجھے معاف فرما دے، رب کہتا ہے ہاں میرے بندے تیرے رب نے تجھ کو معاف فرما دیا۔ وہ بہت پیارا ہے، اتنا حسین ہے کہ اندازہ بھی نہیں ہے، میرے تو بس کی بات بھی نہیں ہے اس کی بات کو کچھ کہہ سکوں۔ ہر رزق کا نوالا اس کی یاد دلاتا ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ ہم سب کو ہم سے بڑھ کر یاد کرتا ہے۔ کوئی ایسا دوست ہوگا اس جیسا جو ہمارا انتظار کرے، ہمیں پکارے، ہمیں دعوت دے اور کہے اے میرے بندو تمہارا رب تمہارے انتظار میں ہے؟ اس کو تو یہ کہہ دینا چاہیے گا نکلو،
ہمارا حال ایسا ہے. لیکن اس نے کہا نہیں میرے بندو، تم تھکو گے خطائیں کرتے کرتے، ہم تمہارے مہربان رب تمہیں معاف فرماتے فرماتے تھکنے والے نہیں ہیں. عزازیل نے کیا تھا نا وعدہ، یہ دنیا اس کو ٹوکتی بولتی الٹا سیدھا، اللہ کو برا لگتا ہے کیونکہ اللہ کا نوکر ہے عزازیل بھی. ہمیں راز نہیں معلوم، لیکن اب عزازیل نے کہا اللہ میرا ایک وعدہ ہے، تو مجھ کو مہلت دے. رب نے کہا جاتی. عزازیل نے کہا اے رب میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں میں تیرے بندوں کو روز محشر تک بھڑکاؤں گا. یہ اس کا وعدہ ہے. جب دنیا اس کو گالیاں دیتی ہے نا، عزازیل کو گالیاں دینے کا کوئی ہمیں حکم نہیں ہے، وہ تو اس کا کام وسوسے دینا. ہمیں حکم ہے لاہور پڑھ لو، اللہم انی اعوذ بک من الشیطان الرجیم پڑھ لو، اس سے حفظ اس کے شر سے بچ کے اللہ کی پناہ مانگو. یہ حکم ہے. فائٹ لڑنے کا حکم کہیں نہیں ہے، اور کوئی لڑ بھی نہیں سکتا. یہ جب اس کو دنیا کچھ کہتی الٹا سیدھا برا بھلا، تو جانتے ہو یہ اپنے رب سے کیا کہتا ہے. یہ اپنے رب سے کہتا ہے اے رب میں تیرے سے کیا ہوا وعدہ نبھا رہا ہوں. میں نے جو بات تجھ سے کہی میں وہ نبھا رہا ہوں. تیرے بندے مجھ کو لعن طعن کرتے ہیں. تم بتاؤ، عزازیل کو گالی دیں گے، کچھ کریں گے تو ہم کیا سمجھتے خدا بہت خوش ہوگا؟ خدا ہم سے کہے گا، خدا ناراض نہیں ہوتا. اللہ کو ناراض کرنا عام بات نہیں ہے. سب سے آسان کام کائنات کا کیا ہے؟ رحمان کو منا لینا. سب سے مشکل کام کیا ہے؟ اللہ کو ناراض کر دینا. اللہ ناراض نہیں ہوتا، لیکن اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے. اب اس نے وعدہ کیا، دیکھو آج تک قائم ہے، روز محشر تک قائم بھی رہے گا. اس کا وعدہ ایسا تھا، یہ جانے لگا لوٹ کر. اس نے کہا میں جا رہا تیری بارگاہ سے. اللہ نے کہا جا. لیکن اللہ نے کہا اے عزازیل ٹھہر، تو نے تو اپنا وعدہ سنا دیا، اب ذرا اپنے رب کا بھی وعدہ سن لے. حق تعالیٰ فرماتا ہے اے عزازیل تو میرے بندوں کو بھڑکاتا رہے گا، ان سے خطائیں کرائے گا، الٹے سیدھے کام کرائے گا. تو کرا، ہم نے تجھ کو مہلت دی. لیکن یہ بھی سنتا جا کہ تیرا رب وعدہ فرماتا ہے، سارا عالم سن رہا ہے، سب سن رہے ہیں. اللہ نے کہا کہ ہم وعدہ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ جب پلٹ کر خطائیں کرے گا اور پلٹ کر ہم سے اپنی خطاؤں گناہوں کی معافی مانگے گا، ہم اس کے رب اس کو معاف فرما دیں گے، اس کی خطاؤں کو بخش دیں گے. اور یہاں تک رب نے کہہ دیا کہ اے میرے بندوں تم تھک جاؤ گے خطائیں کرتے کرتے، ہم تمہارے رب تمہیں معاف فرماتے فرماتے تھکنے والے نہیں ہیں. اتنی بڑی بات کہی. اب آیا موقع روح کا، اور روح کا جسم سے الگ ہونے کا. بڑی مشکل تھی، بہت ہی تکلیف کا معاملہ تھا. ایک دن جب ملک دنیا کہہ رہی ہے، سنو غور سے، لوگ کہتے ہیں ملک الموت نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارکہ کو قید کیا. نعوذ باللہ، یہ صحیح بات نہیں ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو ہم نے سنا ہے ان کے بارے میں، وہ اللہ کے دوست تھے. ان کا جب پردہ فرمانے کا وقت قریب آیا، ملک الموت آئے تو جواب دیتے ہیں کیا پتہ ہے؟ وہ جواب دیتے اللہ تعجب ہے، کہتا تو مجھ کو اپنا دوست ہے، مجھ کو لینے غیروں کو بھیج دیا. وہ ملک الموت بھی گھبرا گیا، کیونکہ رب کے اور بندے کے درمیان کوئی نہیں آ سکتا. وہ لوٹ گئے. انہوں نے کہا اے رب ایسا کہا. اللہ کہتا ہے جو تمہاری ڈیوٹی ہے، کام ہے، وہ کرو. کہاں چلے آئے واپس؟ وہ پھر آ گئے وہاں. پھر آئے، انہوں نے پھر کچھ کہا، تھوڑی دیر فرشتے کھڑے رہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام سیدھی جانب لیٹے، آرام سے بہت راحتوں کے ساتھ لیٹے، اور ان کی روح مبارکہ خود اپنی بارگاہ میں لے گیا اپنے حکم مبارکہ سے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ان کی روح مبارکہ کو اپنے حکم سے قید کیا، چھپایا، بلایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی تو پیدا ہیں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں، ان کے صدقے میں. تو بتاؤ رب کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے مبارکہ میں یہ بات درست نہیں ہے کہ ملک الموت آئے تھے، سب کے سب فرشتے تباہ برباد ہو جاتے اگر ایسا ہوتا تو. حقیقت ہے. اب جب وہ آئے
تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں مفہوم، اے ملائکہ، اے ملک الموت، تم میری امت کی روح کو کیسے قید کرتے ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم پورا پنجہ اس کے سینے پہ دے مارتے ہیں، اس کی روح بدک کر بھلک کر باہر آ جاتی ہے۔ ہم امتی، ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی محبت فرمانے والے، ہم سے اتنی محبت کرنے والے، ان کو یہ بات برداشت نہیں ہوئی۔ انہوں نے فرمایا مفہوم کہ تم میری امت کو اس طریقے سے وہ کرتے ہو؟ تو ملک الموت جواب دیتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ہمارا کام نہیں۔ اللہ کی آواز آئی، حق تعالیٰ فرماتا ہے اے ملک الموت، جو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں وہ کرو۔ اللہ نے بھی ڈانٹ دیا، ظاہر ہے رب کی بات افضل، رب کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات افضل، پھر ملک الموت، پھر تمام لوگ۔ پھر پوچھا گیا اب بتاؤ کیسے قید کرو؟ انہیں تو حکم ہو چکا تھا رحمان کا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب ہم اپنی شہادت کی انگلی اس کے ماتھے پہ رکھیں گے، روح ایسے جسم چھوڑے گی جیسے ایک پیدا شدہ بچہ اپنی ماں کی گود میں دودھ پیتے پیتے سو گیا ہو، اور وہ جو سونے کی جو دیر لگے گی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ اس کی بخشش ہے۔ قبر میں اللہ کتنا حسین ہے، وہ کہتا ہے قبر میں اس نے یہ نہیں پوچھا کیا گناہ کیا، کیا اس نے بھیجا ان کو منکر نکیر کو اور پوچھا ان سے کہا اتنا ہی پوچھنا من ربو کا اور من دینو کا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے کہا جہاں میرا نام ہوتا ہے وہاں میرا رحم ہوتا ہے۔ یہ ہے، یہی حقیقت ہے، یہی حقیقت ہے۔ اللہ کا نام، اللہ کون ہوا؟ ہم سب کا رحمان، پالنے والا۔ اور ہم کون ہیں؟ اللہ کے بندے اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی۔ جو کچھ بھی ہے نا راحتیں، تمہاری اولادیں، ماں باپ جتنی بھی بہاروں میں ہیں، یہ رب کا رحم ہے، اور رحم ہے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہے۔ آج انہی کی خدمت میں درود اور سلام پڑھنے کے لیے رب نے ہمیں یہاں بلایا ہے۔ کبھی بھی ایک بات اپنے دلوں میں بٹھا لیجئے ہمیشہ، کہ جب بھی کبھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارکہ سنیں، ذکر مبارکہ سنیں، آپ تمام لوگ پڑھ لیا کریں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب، چاہے ایک دفعہ سنے ہیں، 1000 بار سنیں، یا ایک بار ادا کریں یا 1000 بار ادا کریں، لازمی آپ جب نام مبارکہ ادا کریں آپ پڑھا کریں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب کوئی ایک شخص نام مبارک ادا کرتا ہے، یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کوئی بیان کرتا ہے، بندہ کوئی لفظ یہ نام مبارک بیان کرتا ہے، تو سارے جہاں کی ہر شے پر یہ واجب ہو جاتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنا۔ اور جب جس طریقے سے میں نے نام مبارکہ اپنے مالک کی، اپنے رب کے کرم فضل سے ادا کیا، بیان کیا، آپ نے پڑھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو یقین کر لیجئے جنت کے تمام دروازے بیک زبان آپ لوگوں کے حق میں اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ ان سے کہہ دے کہ ان کا ٹھکانہ یہاں ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں جنت کے تمام دروازے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ جس نے 10 مرتبہ مجھ پر درود و سلام میری خدمت میں بھیج دیا، اس نے جنت کی قیمت ادا کر دی۔ اب جنت کی قیمت ادا کی ہے تو تمہاری مرضی، تم جس جنت کے کس درجے میں گھومو پھرو، عیش کرو، تفریح کرو، سیر کرو، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ حق ہے، سچ ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ درود شریف پڑھنے والے تو اس وقت تک مرتے نہیں ہیں کہ جب تک جنت میں اپنا محل نہ دیکھ لیں۔ ایک حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ درود شریف پڑھنے والے کی کہ جسم کو نہ تو قبر کی مٹی چھوتی ہے نہ قبر کی کیڑے کھاتے ہیں، اس لیے کہ درود شریف پڑھنے والا تو خدا کا ہم جلیس ہے۔ سارے بزرگان دین جتنے بھی اولیاء ہیں، تم بھی خود اولیاء ہو، سب اللہ کے دوست ہیں۔ یاد رکھو ایک قانون، جو اللہ نے فرمایا، اللہ کا کتنی اعلیٰ بات ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ دیکھو میرے بندو،
تم میں سے وہ بندے جو میرے دوستوں سے محبت کرتے ہیں وہ بھی میرے دوست ہیں، پھر چاہے کتنے خطا کار ہی کیوں نہ ہوں، اور جو میرے دشمنوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور وہ بھی میرے دشمن ہیں، چاہے پھر کتنے عبادت گزار ہی کیوں نہ ہوں۔ اللہ نے دوستوں کا ذکر کیا، اور پیری روحانیت کے معاملات میں یہ ہے پیری مریدی کے، کہ جب کوئی مرید اپنے پیر سے ملنے، اپنے پیر کو دیدار کے لیے، اپنے پیر کے دیدار کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے تو حق تعالیٰ ہر قدم پر 1000 سال کی نیکیاں لکھواتا ہے۔ یہ تھا معاملہ پیری مریدی کا۔ آج جس محفل میں موجود ہو، یہ محفل اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل مبارکہ ہے۔ خود بتاؤ، جب گھر سے نکلے تھے تو قسم خدا کی فرشتے تمہاری راہ میں اپنے پر بچھائے بیٹھے تھے۔ سارا عالم ملائکہ کا اس محفل میں اتر رہا ہے، تم اپنے دلوں میں جو کچھ بھی دعائیں لے کر موجود ہو یہاں، وہ رب جانتا ہے۔ تم مانگو نہ مانگو، رب سب جانتا ہے، مانگنے کا حکم ہے۔ میں تو اللہ کی قدرت، اس کی محبت کے لیے کہہ رہا ہوں کہ مانگو نہ مانگو۔ لیکن یہاں ملائکہ ایسے ایسے بھی اتر رہے ہیں کہ جن کے ہاتھ میں ایسی کتابیں ہیں حسین، اس میں دعائیں جو بندہ درود کی محفل میں کرتا ہے وہ دعائیں سنتے بھی ہیں، ان پر آمین بھی کہتے ہیں اور ان دعاؤں کو تحریر بھی کرتے ہیں، اور جب یہاں سے لوٹ جاتے ہیں اپنے ملائکہ کے پاس تو وہ اپنے ملائکہ کو دکھاتے ہیں کہ دیکھو یہ وہ دعائیں ہیں جو درود پڑھنے والے درود کی محفل میں بیٹھ کر رب سے دعا کر رہے تھے۔ خدا کا ہمیں حکم ہے کہ اے میرے ملائکہ تم بھی ان کی دعاؤں کو بے آمین کہو، کیونکہ ان کا رب بھی ان کی دعاؤں پر آمین کہتا ہے۔ حق تعالی جل شانہ نے اس درود کو محبت کے، یہ اللہ کا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اظہار کرنا ہے، یہ درود شریف۔ اس نے کہا تم اگر ان سے محبت کا اظہار کرنا چاہتے ہو تو میرے ہی طریقے سے کرو۔ میں نعت لکھوں تو وہ اس میں میرے ادب کے معاملات ہوں گے، اور میں تو بتایا مجھے، میں اپنے بارے میں میری اوقات کوئی نہیں کہ میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ کر سکوں، میری کیا اوقات، کچھ بھی نہیں، رب کر سکتا ہے، صرف رب۔ لیکن میں نے ایک دن فیصلہ کیا کیوں نہ ایک نعت لکھوں محبت میں، نگاہ گئی درود شریف کے ٹکڑے پر، میں نے کہا کیا ایک بات وہ ہوگی جو میں لکھوں گا، ایک بات وہ ہے جو رب نے تحریر فرمائی ہے۔ یقیناً میں قلم اور پینسل رکھ کے، کتاب رکھ کر میں اپنے رب کا عمل تھاموں۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب کوئی بندہ ایسا کرے کہ وہ یہ کہے کہ میرا رب تو میری ساری دعاؤں کو جانتا ہی ہے، تو پھر کیوں نہ میں دعائیں کو جتنی دیر دعا کروں گا اتنی دیر بیٹھ کر میں اپنے رب کی ہاں میں ہاں ملاؤں، یعنی کہ درود شریف پڑھوں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم پہلے اس کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، بعد میں اس کے پڑھے گئے درود کو قبول فرماتے ہیں۔ سب سے بڑی زندگی کا کیا ہے حسین عالم کہ رحمان تو ہم سب سے راضی ہو جا، آمین۔ یہ بات اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے راضی ہو جائیں، اللہ اپنی خوشی کے خاطر ہم سے راضی ہو، ہماری کسی اس سے نہیں، اپنی خوشی کے خاطر ہم سے راضی ہو۔ اور ایک اور بڑی بات کہ اے رب جب بھی ہم سب کا خاتمہ ہو تو ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمانا، اور جب بھی ہم سب کی سانسیں رکے تو اے پاک پروردگار ہمیں کثرت سے کلمہ اور درود شریف پڑھنا نصیب فرمانا۔ میرے عزیزوں، خدا کے حکم سے، اس کے فرمان کے مطابق، اس کے حکم سے ہی کہہ رہا ہوں کہ تم اس درود کو تھام لو، جب خاتمہ ہوگا تو ایمان پر ہوگا۔ اور کیوں ہوگا؟ تصدیق اس لیے ہے کہ درود شریف پڑھتا ہی وہ ہے جو کہ بہترین اور حسین ایمان والوں میں سے بھی خدا جسے چنتا ہے وہ درود پڑھتا ہے، اس کے سوا کوئی اور نہیں۔ تم اس درود کی کثرت کرو، شاید تمہیں اب تک کے کارڈ تقسیم ہو گئے ہوں گے، اس کو اپنے گھروں میں بھی لگاؤ، گاڑی میں رکھو، درود شریف پڑھو، 313 مرتبہ اس درود شریف کی کثرت کرو لازمی۔ چھوٹے بچوں کو بھی سکھاؤ جو نادان ہے، کیوں؟ آج جو شخص درود شریف پڑھے گا اگلی آنے والی 7 نسلوں تک درود کی برکتیں قائم رہیں گی، اور کس طریقے سے رہیں گی؟ تمہاری اولاد پیدا ہوگی، اس کی اولاد پیدا ہوگی، الہامی طور پر درود کی محبت سینے میں ہوگی۔ یہی حقیقت ہے، اور ہم نے دیکھا بھی ہے، محسوس بھی کیا ہے۔ چھوٹے بچوں کو تعداد آپ اتنی بتا دیں کہ وہ 12 دفعہ پڑھ لیں، اور آپ تمام لوگ جو پڑھ سکتے ہیں وہ رات کو سونے سے پہلے 313 مرتبہ لازمی پڑھ کر سوئیں، اور درود شریف پڑھیں رات کو سونے سے پہلے 300 مرتبہ،
اپنی دعا درخواست جو بھی اپنے آپ کے معاملے ہیں وہ اپنے رب سے کہیں. خدا کی قسم، دین کی، دنیا کی، قبر کی، آخرت کی جتنی راحتیں رحمان نے بنائی ہیں وہ ساری کی ساری آپ کے حق میں عطا فرما دے گا. یہ میں آپ سے اپنے رب کی قسم کھا کر کہتا ہوں، کیونکہ حق تعالیٰ نے کہا ہے جس نے میری ہاں میں ہاں ملائی ہم بھی اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں. درود پڑھنا اللہ کی ہاں میں ہاں ملانا ہے. یہ درود پڑھیں اور چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، جاگتے، چلتے پھرتے جیسے چاہیں، پاک ہو، وضو ہو نہ ہو، درود شریف پڑھیں. لیکن یہ والا اہتمام یہ ہے کہ درود شریف پڑھنے والے کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ باوضو رہے، اس لیے کہ رب کی رحمتوں کی نگاہ، محبتوں کی نگاہ اس پر ہر وقت ہوتی ہے. ہر وقت وہ خدا کا محبوب ہوتا ہے. اللہ کا بھی محبوب ہو گیا درود پڑھنے والا، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی وہ محبوب بندہ ہوتا ہے، امتی ہوتا ہے، درود پڑھنے والا. بس اللہ سے یہ درخواست کیا کیجئے. میں یہ نہیں کہوں گا جنت نہ مانگو، مانگو دعاؤں میں جنت. حدیث میں ہے جس نے جو شخص جنت کی آرزو میں رویا وہ جنتی ہے. لیکن میں تو یہ کہوں گا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں میرے رب نے ہمیں دونوں رحیموں کی محبت کا حقدار بنایا ہے اس درود کی برکت سے. مجھے بھی، تمہیں بھی، سب کو جو درود پڑے گا وہ رب کا چہیتا ہوگا، اس کا حسین بندہ ہوگا. عرش الہی پر اللہ اپنے ساتھ بٹھائے گا. آج بیٹھے ہوئے بھی ہو، آج بیٹھے ہو، کل کی تو چھوڑو، یہ ابھی دیکھو. حدیث میں ہے اللہ کا فرمان ہے جہاں کہیں درود شریف پڑھا جاتا ہے زمین کے اس حصے کو میں اپنے عرش کے برابر کر دیتا ہوں. ایک ہی مقام ہوا. میں تو بات کی کہہ رہا تھا، رب نے کہا ابھی کی کہے، وہی حقیقت ہے. بس حق تعالی جل شانہ ہم سب پر اپنا رحم کرم اور فضل فرمائے، اور ہم سب کے دلوں میں ادب، محبت، اور اپنی محبت اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نور ہم سب کے دلوں میں پیدا فرمائے. اور اس درود کی کثرت بے حساب دل کی گہرائیوں سے ہم سب کو کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین آمین آمین. اب آپ تمام حضرات تھوڑی دیر تک با آواز بلند درود شریف کا ورد کیجئے. جو درود آپ کے من کو بھائے وہ با آواز بلند پڑھیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم.
اے اللہ جتنا بھی درود شریف ہم سب نے تیری دی ہوئی توفیق سے پڑھا ہے، اے اللہ اس درود شریف کو آپ ہم سب کی جانب سے اپنے پیارے حبیب ہم سب کے پیارے آقا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سورج اور چاند کی کرنوں سے ہزاروں گنا زیادہ درود اور سلام تو فتن پیش فرما دیجیے۔ اے اللہ اس درود شریف کی برکتیں، شفقت، رحمت، حرمت اور عظمت آپ ہم سب کی جانب سے اپنے پیارے حبیب ہم سب کے پیارے آقا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان مبارکہ پر اپنی شان کے مطابق نازل فرما دیجیے۔ اے اللہ جتنا بھی درود شریف ہم سب نے تیری دی بھی توفیق سے پڑھا ہے، اے اللہ اس درود شریف کا پڑھنا آپ کو ہم سے راضی ہو جانے کے لیے اس درود کا پڑھنا کافی ہو جائے۔ اے اللہ اس درود شریف کی برکتوں سے اور اپنے رحم و کرم سے آپ ہم سب پر اپنے رحم و کرم خصوصیت کے ساتھ نازل فرما دیجیے۔ اے اللہ اس درود شریف کی برکتوں سے اور اپنے رحم و کرم سے آپ اپنا رحم و کرم ہم سب پر اپنا رحم و کرم خصوصیت کے ساتھ نازل فرما دیجیے۔ اے اللہ اس درود شریف کی برکتوں سے اور اپنے رحم و کرم سے ہم سب کے دلوں میں اپنی محبت کا نور پیدا فرما دیجیے۔ اے اللہ اس درود شریف کی برکتوں سے اور اپنے رحم و کرم سے ہم سب کے دلوں میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ادب اور احترام ہمارے دلوں میں پیدا فرما دیجیے۔ اے اللہ اس درود شریف کی برکتوں سے اور اپنے رحم و کرم سے ہم سب کو دل سے اور بے انتہا محبت سے درود اور سلام پڑھنے کی توفیق اور ہدایت عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ اس درود شریف کی برکتوں سے اور اپنے رحم و کرم سے آپ ہم سب پر اپنا رحم و کرم خصوصیت کے ساتھ نازل فرما دیجیے۔ اے اللہ اس محفل میں موجود جو کوئی بھی اپنے دل میں جو کچھ بھی دعائیں لے کر آیا ہے، تو ان کی دعاؤں کو ان سے بہتر جاننے والا ہے، تو ان سب کی دعاؤں کو اس درود کے ساتھ ہی اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرما لیجیے۔ اے اللہ وہ لوگ جو بیمار ہیں ان سب کو شفائے کاملہ عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ وہ لوگ جو پریشان حال ہیں ان سب کی پریشانیوں کو آسانیوں میں تبدیل فرما دیجیے۔ اے اللہ وہ لوگ جو بے روزگار ہیں ان سب کو حسین اور حلال روزگار عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ وہ لوگ جو بے اولاد ہیں ان سب کو اولاد عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ وہ لوگ جو صاحب اولاد ہیں ان سب کی اولادوں کو بھی نیک توفیق اور نیک ہدایت عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ آپ ہم سب کو بھی نیک توفیق اور نیک ہدایت عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ جب بھی تیرے رحم کرم اور فضل سے ہم سب کا خاتمہ ہو، آپ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمانا۔ اے اللہ جب بھی ہم سب کا خاتمہ ہو، آپ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمانا۔ اے اللہ جب بھی ہم سب کی سانسیں رکیں، ہم سب کو کثرت سے کلمہ اور درود شریف پڑھنا ہم سب کو نصیب فرمانا۔ آمین ثم آمین۔ اے اللہ جتنی بھی دعائیں ہم سب نے آپ سے مانگی، ہماری تمام کی تمام دعاؤں کو آپ اپنی بارگاہ میں اپنے پیارے حبیب ہم سب کے پیارے آقا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے مبارکہ میں ہم سب کی دعاؤں اور درخواست کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرما لیجیے۔ اور جو نہیں مانگ سکے جس کا مانگنا ضروری تھا آپ مجھ کو اور ہم سب کو اپنی شان کے مطابق عطا فرما دیجیے۔ آمین آمین آمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ آپ تمام حضرات تھوڑی دیر تک بآواز بلند درود شریف کا ورد کیجیے۔
اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.